ہمارے ہاں بے احتیاطیاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تماری اخاک ولا تمازحہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ اجتماع زندگی کا پہلا ادب جو ہمیں سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یعنی قرآن پاک میں اجتماع زندگی کا پہلا ادب جو بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور آئیے دوسرا اجتماع زندگی کا جو آداب ہیں وہ سماعت فرماتے ہیں۔ اجتماع زندگی کے آداب میں سے دوسرا مدنی پھول بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں طعنہ نہ کرو۔ پہلا اجتماعی ادب کیا ارشاد فرمایا مدنی پھول کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور دوسرے مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا طعنہ نہ اڑاؤ، آپس میں طعنہ نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں گئے، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنا آپ نے، دیکھا کہ صراط الجنان میں اس کی تفصیل کو کس طرح بیان کیا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کر رہا ہوں، لیکن وہ خود کے اوپر کر رہا ہے، کیونکہ تمام مومن مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی جان ہے، وہ ایک ہی جان ہے۔ ہم سوچتے کہ ہم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تمام مسلمانوں کو ایک جان ہی کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہمارے ہاں دوسروں کو طعنہ دینے کی وبا بھی بہت عام ہے۔ کوئی سنتیں اپنائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پہننا وغیرہ سنت کے مطابق کر لے تو اس پر طعنوں کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ غربت کو، غریب کو غربت کا طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی اذیت کو کم تر سمجھ کر اس کی ذات کا طعنہ دیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی ذات ذلیل یا کم تر نہیں۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو اسے مزدوری کا طعنہ دیا جاتا ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے تو اسے ٹھیلا لگانے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، اس کو بھی طعنہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رشتوں کے لین دین ہوں یا خدا نخواستہ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو جائے تب تو شیطان خوب کھل کر کھیلتا ہے اور خوب طعنوں و تشنیع کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، دن بدن جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ قرآن کریم کے عمل کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں جس چیز کا درس دیا ہے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جس چیز سے ہمیں رب نے منع فرمایا ہے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب ہم رب کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اربوں کروڑوں کماتے ہیں لیکن وہ پیسے ہمارے کسی کام نہیں آتے، پھر بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے پیسے آنے کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ختم ہو جاتے ہیں، کہاں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات تبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے جب ہم ان کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیتے ہیں، پھر جا کے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ طعنہ نہ دو، آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو،
اس کے حوالہ سے 2 حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لعنت کرنے والے، بہت طعنہ دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ قیامت کے دن جو بہت زیادہ لعنت کرنے والے ہیں، طعنہ دینے والے ہیں، وہ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہ بھی ہوں گی، یعنی گواہی دیں گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی، اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوں گی۔ مگر جو مسلمان لعنت کرنے اور طعنہ دینے کا عادی ہوگا، وہ ان دونوں نعمتوں سے محروم ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں لعن طعن کے عادی نہ بنو، خدا را اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے اندر انقلاب لاؤ، تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور کل آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو، جو بھی اب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جو دوسری امتوں کے گواہ ہوں اور ان کے شفیع بھی ہوں، گواہی دیں، ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے، اس کے بعد جو اب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا گئے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش یعنی بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ مومن کی یہ نشانی ہے، مومن کی یہ صفات ہیں، جب بھی وہ گفتگو کرتا گئے تو وہ کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتا، وہ کسی کو برے الفاظ نہیں بولتا، یعنی جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، بری بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فحش بات کے معنی کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں، التعبیر عن الامور المستقبحۃ بالعبارۃ الصریحۃ، یعنی شرمناک امور مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا آج کل ہمارے ہاں یہ بھی وبا بہت عام ہو چکی ہے، ہم 4 دوستوں میں بیٹھ کر ایسی بری بری باتیں کرتے ہیں، کھل جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار ان 4 کے سوا ایک ایسی ذات بھی ہے جو وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر اس ذات نے ہمیں پکڑ لیا اسی بات کے اوپر، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور یہ درس بیان جو ہے، ان چیزوں کا جو بیان صرف اور صرف مجھے اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے اصلاح کی کوشش کے لیے میں نے یہ چیز بنائی ہے کہ تاکہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کی اصلاح ہو سکے، آپ کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرا مسلمان بھائی جہنم میں جائے، کوئی بھی میرا مسلمان بھائی کل قیامت کے دن وہ شرمندہ ہو۔ میری صرف اور صرف یہ نیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور دوسرا یہ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی امتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے، کیونکہ جانا تو کسی نے بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ہم امت محمدیہ کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جو ہے کل قیامت کے دن نہ جھکے، اس لیے میں نے یہ کاوش کی، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جتنا بھی ہو سکے خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، اور یہ دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، دوسروں کی طرف بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ اور اس کا رسول مجھ پر بھی راضی ہوگا اور آپ پر بھی راضی ہوگا۔ آئیے اگلی بات سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ عیوب یعنی طعنہ دینا، لعنت کرنا اور فحش بکنا، یہ سچے مسلمان میں نہیں ہوتے۔ اپنے عیب نہ دیکھنا
دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لان تان کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو، ہواؤں کو گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگ گالی پہلے دیتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ یہ سب اس حدیث پاک سے عبرت پکڑیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب نے کیا فرمایا؟ اور حقیقت ہے، اور اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں والی جگہ میں، دیہات میں، گلیوں میں، اپنے گھر میں دیکھیں آپ کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پہلے گالی دیتا ہو بعد میں کوئی کلام کرتا ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو ملتا ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اس نیت سے اس کی ذہن سازی کریں، اس کو اچھا بنائیں، وہ اچھا بن گیا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی فائدہ ہوگا، اخروی بھی فائدہ ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ نے ریاکاری کرنی ہے کہ یار میں اس کو اچھی بات بتاؤں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کہیں گے یہ بڑا اچھا ہے، اس نیت سے اگر آپ نے کیا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خدا را اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ان سے جتنا ہو سکے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے آگے تیسرا اجتماعی زندگی کے آداب میں سے تیسرا ادب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز الایمان ہے اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ وبا ہم میں بہت عام ہو چکی ہے، یقین مانے مجھے لگا لیں، میرا نام صدیق ہے، مجھے الٹے نام سے پکاریں گے، حالانکہ اتنا پیارا نام ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا میرا پیارا نام ہے تو الٹے نام لیں گے، یا کسی بھی بھائی کا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی مثال اس لیے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قاری صاحب مجھے کہہ رہے ہیں یا مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہیں بھائی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کسی کا نام اتنا پیارا ہوتا ہے پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو الٹے نام سے پکارتے ہیں۔ تو خدا را جتنا بھی ہو سکے بچا جائے، اس کو الٹے نام سے نہ پکاریں، اور ہمیشہ اچھے نام سے، اس کا جو نام ہے اس نام سے اسے پکاریں اور محبت سے پکاریں۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو، جیسا کسی کو لمبو، موٹو، کالو وغیرہ کہہ کر پکارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افسوس آج کل یہ بلا بھی معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ آدمی کا اصل نام بہت اچھا ہوتا ہے، پھر لوگ نہ جانے کیوں دوسروں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جس کا جو نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، اپنی طرف سے کسی کا الٹا نام مثلاً لمبو، ٹھینگو وغیرہ نہ رکھا جائے۔ عموماً اسی طرح کے ناموں سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس سے چڑھتا بھی ہے۔ اس کے باوجود پکارنے والا جان بوجھ کر بار بار مزے لینے کے لیے اسے الٹے نام سے پکارتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی شرعی حاجت کے بغیر ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی ہی سچی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو نکھاریں، اچھا بنائیں۔ اگر آپ اچھے ہو گئے آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی اور آپ قبر میں بھی راحت حاصل کریں گے، آخرت میں بھی آپ کے بارے نیارے ہوں گے۔ الٹے نام پکارنے سے خدا را بچا جائے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی مذمت کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ نام یعنی برے لقب سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ اجتماعی زندگی کا چوتھا ادب قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں گئے، اس آیت کے اس حصہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے، گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ اور بدگمانی کی مذمت کو جو ہے، بدگمانی کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی احادیث مبارکہ میں کافی احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ اگر مسلمان کے سامنے اس کے متعلق بدگمانی کا اظہار نہ کیا بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ سامنے والے کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنا بھی گناہ ہے۔ بدگمانی کی ہلاکت میں سے یہ بھی ہے کہ بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور بالآخر بعض دفعہ طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اور اجتماعی زندگی کا پانچواں ادب ولا تجسسوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جستجو نہ کرو۔ تجسس کسے کہتے ہیں؟ یعنی ولا تجسسوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، جو پوشیدہ چیزیں ان کی جستجو نہ کرو۔ لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ تجسس کسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تجسس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے پوچھنا رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں۔ کسی نے نوکر رکھا ہو تو اس سے پوچھنا آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں۔ یا یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خوار ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کر گنہگار ہو جائے۔ اسی طرح بلا اجازت شرعی کسی کا کوئی عیب معلوم کرنے کے لیے
اس کا پیچھا کرنا، اس کے گھر میں جھانکنا وغیرہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ آئیے تجسس کے حوالے سے دو احکام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، مسلمان کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کسی بھی مسلمان کا عیب تلاش کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور نمبر 2، نوکر رکھنے یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں۔ مسلمان کے عیب ڈھونڈنے کی مذمت کافی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، چند آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان لے آئے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کے عیوب کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو۔ اگر جو بندے کسی کے عیب ڈھونڈتے ہیں اللہ رب العزت اس کا عیب ظاہر فرما دیتا ہے۔ جب رب کسی کا عیب ظاہر فرما دیتا ہے تو وہ کہیں چھپ کر کیوں نہ بیٹھا ہو، اپنے گھر میں کیوں نہ چھپا ہو، تو لوگ اسے وہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں، کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ہی ڈالا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیاری حدیث مبارکہ۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچنے، اپنے عیبوں کو تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی رب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری ادب اجتماع زندگی کا چھٹا ادب جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ترجمہ کنز الایمان ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے تو اسے ناگوار معلوم ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ مثلا کسی کے مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد اس طرح کہنا، یار وہ گیا، جان چھوٹی، بات بات پر ہاں ہاں کر کے ہنستا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مستحبات و نوافل میں سستی کرنے والے کے بارے میں اس طرح کہنا کہ اس نے زندگی میں کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا، وہ اوابین کیا پڑھے گا، اس کو یہ تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایک اس کی غیبت کرتے ہیں اس انسان کی۔ تو خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور غیبت کے متعلق کافی احکامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں چند آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی مسلمان کی عزت میں سے ہے کہ ہم اس کی غیبت نہ کریں، نہ ہی سنیں، کہ غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور نمبر 2، غیبت کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی مزے لے لے کر ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت سنتے ہیں، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگلا حکم سماعت فرمائیں، غیبت کرنے والا فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ آگے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہگار ہوتا ہے۔ آخری غیبت کے حوالے سے ایک دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے گئے۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا،
عرض کی گئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو پھر وہ بہتان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔